ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں علامہ اسد اور مرتضی صاحب نے خیالات کا اظہار فرمائے گئے تھے. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی راجنے کے نگران محمد عبداللطیف اتاری صاحب کو تشریف لائیں، اپنے دھیان سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں. ان کے ہاتھ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک کے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. دیکھیے کتنی برکت والا درود پاک ہے. تو آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. تو جس طرح وہ پڑھتا تھا آئیے ہم بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکات نصیب فرمائے. پیارے پیارے صحیح بھائیو، الحمدللہ ہم ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. یہ ایصال ثواب کی محفل حضرت شیخ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، محمد فیصل لالا صاحب کے لیے، کارکن حاجی بشیر احمد صاحب اور جمال الدین صاحب، ان احباب کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام اہل محلہ، اہل راجہ جنگ اور آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے موجود ہیں یا آئیں گے، یہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ پاک اس محفل کا ثواب ان سب کو عطا فرمائے. پہلے صحیح بھائیوں، آئیے ایک حدیث پاک سے میں آغاز کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اسی اور پیچھے کر دو اب آ رہی ہے. ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو آئیے اب ہم انشاءاللہ العزیز نیکوں کے سردار، نبیوں کے سالار احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحمت نازل ہوتی ہے نیکوں کے ذکر کے وقت. تو اب تو نیکوں کے بھی سردار، نبیوں کے بھی سردار آخر الزمان نبی کا ذکر خیر کریں گے. اللہ پاک سے دعا بھی کرتی ہیں کہ جو رحمت نازل ہو اس کا ایک چھینٹا ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یقین جانیے اگر ایک چھینٹا نصیب ہو جائے نا تو ہمارے دونوں جہاں میں بیڑے پار ہو جائیں. وہ کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی
ہر دم وگدا تیرا جی ایک قطرہ مینوں بخشے کم بن جاوے میرا. یعنی کہ ایک جو چھینٹا ہے رحمت کا اللہ کرے کہ ہمیں وہ عطا ہو جائے. آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے آغاز کرتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا ذکر ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک منافق آیا, اس کے پاس ایک اونٹ بھی تھا اور ایک شخص بھی, دو شخص ساتھ لے کے آیا. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو فلاں صحابی ہے اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے, یہ میرا اونٹ ہے, آپ کے صحابی نے چوری کیا تھا. تو یہ دو گواہ بھی موجود ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو بلا کے لاؤ. چنانچہ صحابی کو بلایا گیا تو جب اسے پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کیا تو نے اونٹ چوری کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ نہیں, میں نے چوری تو نہیں کی, یہ تو اونٹ میرا ہے, یہ تو میرا اونٹ لے کے آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہاں بھی یہ تو میرے صحابی کا اونٹ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ شریعت میں دو گواہیاں ہیں, یہ دو گواہ موجود ہیں کہ یہ جو اونٹ ہے یہ ہمارا ہے, تو آپ کے صحابی نے چوری کیا ہے. تو اب وہ جو صحابی تھا نا پریشان ہوا, تو پریشان ہو کے اپنے سر کو جھکایا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ سے ہی پوچھ لیں ماجرا کیا ہے. اب وہ منافق تھا, دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اونٹ سے کیا بتانا ہے, اونٹ کبھی بولے ہیں. تو وہ تو خوش تھا مگر آنن فانن یہ کیا ہوا, اچانک اونٹ بول اٹھا, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے صحابی کی ملکیت ہوں, یہ دونوں گواہ بھی جھوٹے ہیں اور دعویٰ کرنے والا یہ منافق ہے یہ بھی جھوٹا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے غلام کا, آپ کے صحابی کا کی ملکیت ہوں, میں چوری نہیں ہوا. ابھی یہ جب بات سنی نا تو وہ منافق اور جو گواہ تھے بھاگ اٹھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی سے پوچھا اے میرے صحابی تو کیا عمل کرتا ہے, کس عمل کے سبب اللہ پاک نے تجھے اس مصیبت سے خلاصی عطا فرمائی کہ تیرے ہاتھ کٹ جاتے. تو صحابی عرض کرنے لگا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پہ قربان ہوں, میں کوئی خاص وظیفہ تو نہیں کرتا مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تحت آگے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس آفت سے محفوظ رکھا. اسی طرح جو بندہ مومن درود پاک کی کثرت کرتا ہے, درود پاک پڑھتا رہتا ہے, درود پاک کی برکت سے اللہ پاک اس کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. وہ نمازیں پڑھتا ہے, رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے, یہ ٹھیکی کی جو عبادتیں ہیں جب درود پاک ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اس کی جو عبادات ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے سے بھائی جھوم جائیے, درود پاک کی کیسی پیاری برکت ہے. آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا ذکر کرتے ہیں. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے سونے سونے مبارک چہرے کا ذکر کرتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن تھا میں کپڑے سی رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ کپڑے سی رہی تھی, رات کا وقت تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آئے. پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑے سی رہی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی برکت سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت سے اتنی روشنی ہوئی کہ سارا کمرہ جگمگ جگمگ کر اٹھا. کہنے لگی اسی روشنی کی برکت سے مجھے گمی ہوئی سوئی بھی نظر آ گئی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے نا, میں, میری والدہ, میری خالہ اور دیگر ہماری عورتیں
میرے ساتھ آئیں اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب ہم واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کہا، وہ کہنے لگی ما رأینا ھذا مثل ھذا الرجل احسن وجہ ہوں، کہ میری آنکھ نے ان جیسا یا اس سے کوئی بہتر دنیا میں آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان جیسا میٹھا کلام، ان جیسا سہنا لباس، ان جیسی نرم بولی، ان جیسے میٹھے الفاظ میں نے آج تک نہیں سنے۔ پھر آگے کہنے لگی کلامھا رأینا کالنور یخرج فیہ، کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو میں دیکھتی تھی ان کے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ یہ ہے وہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا تو میں اپنے کاروبار میں مشغول تھا، میں اپنے کام کاج کر رہا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی دکانیں کھلی ہوئی چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ عجیب سما تھا کہ لوگ اپنے کاروبار کھلے ہوئے ہیں چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ میں بھی جاتا ہوں۔ جب فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس لوجہ الکذب، جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو سلامتی پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، اپنوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہمارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ چاندنی رات تھی۔ سبحان اللہ، چاندنی رات تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی چادر لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ چادر کا حصہ چادر سے باہر تھا، کچھ چہرے مبارک کا حصہ چادر سے باہر تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھتا۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمْرِ، پھر بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے سے بھائیو، اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 14ویں رات کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، چاند چمک رہا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جوتے کو گانا لگانا شروع کر دیا۔ میں نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی پیارے آقا کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی پیارے آقا کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ اے عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ میں نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کبھی آپ کو دیکھتی ہوں، کبھی چاند کو دیکھتی ہوں، میں دیکھ رہی کہ خوبصورت کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ تو نے کیا دیکھا؟ تو کس نتیجے میں پہنچی؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب قرآن کی طرف نظر جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ پاک وہ قرآن میں ارشاد فرما دیتا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن میں ارشاد فرما دیتا ہے۔ الغرض قرآن پاک کی ہر آیت
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی لگتی ہے۔ دیکھیے نا قرآن پاک میں آیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، کہیں پہ آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں پہ آتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا وَمُنِيرًا، کہیں پہ آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہیں پہ آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہیں پہ اللہ پاک فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، کہیں اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في قبد، کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا کون سا بھی سپارہ پڑھ لیں، قرآن پاک کی کون سی بھی آیت پڑھ لیں، اگر محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن پاک کا ہر پارہ، قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی نظر آئے گی۔ دیکھیے نا ذرا پڑھیے قرآن پاک کی توحید، خالص توحید کی جس سورت کو کہتے ہیں سورہ اخلاص، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ مفتی احمد یارغان نعیمی کے بیان سے ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا علی جا اس میں کہاں توحید لکھی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھو کیا ہے؟ کہنے لگا قل هو اللہ احد۔ فرمایا قل کیا ہے؟ کہنے لگا آپ فرما دیجئے۔ تو یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اگر اللہ پاک خود فرماتا کہ میں ایک ہوں، ہمیں اعتبار نہیں تھا، الحمدللہ اعتبار تھا، مگر اللہ پاک نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ یعنی اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کا بھی آغاز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی چالیں ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے۔ ساری کائنات میں کوئی مثل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بچپن کا تذکرہ کر لیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی عام کھیلوں سے دور تھے، اس کے بعد لڑکپن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہی کمال تھے، جوانی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمال ہی جمال تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑ کے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے گزاریں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر کتا چاند کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے تو چاند کو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جو کتے بھونکتے ہیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک میں بلند فرما دیا، جب تک مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے علماء کرام قرآن پڑھتے رہیں، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور کھری محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ پیارے سے بھائیو، ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلائیں۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت، ہمارے نوجوانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ ایک آج ہم مسجد برو تحریک میں شامل ہو جائیں اور اپنی مسجد میں خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ اسی طرح میرے بہت محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے اہم مسئلہ، ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک بزرگ عمرہ کر کے آئے تو گفتگو ہونے لگی عمرے کے بارے میں، تو مجھے شوق ہے، میں خود جاتا ہوں، جو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ عمرہ کر کے آئے، اس سے حالات معلوم کرتے ہیں، اس سے مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو باتیں کرتے کرتے اس نے کہا بیٹا یہ غسل کا جو معاملہ تھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے ہم بیسک پہ آئیں، اپنے امور کا خیال کریں۔ ابھی ایک بندہ عمرہ کر کے آ گیا، ابھی اس کو غسل کے فرائض کا ہی پتہ نہیں ہے، ابھی میرا یہ کپڑا ادھر سے ناپاک ہو گیا، اس کو میں نے پاک کس طرح کرنا ہے مجھے یہی پتہ نہیں ہے۔ بالکل اپنے جذبے کو ہم نے بلند رکھنا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا بھی ہے. ہم نے یہ بھی طریقہ سیکھنا ہے. اگر ہمارے سردی کا موسم ہے, ہمارے گھروں میں بچے گدے پہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے. بچے نے کلیم پہ پیشاب کرتے ہیں اس کو پاک کس طرح کرنا ہے. پہلے سے بھی یہ چیزیں کون سیکھے گا؟ الحمدللہ. اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ نوجوان لگے ہوئے ہیں, آپ لگے رہیں, اپنا کام کرتے رہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی راجہ میں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ایک ہفتہ وار اجتماع کا ہم نے اہتمام کیا ہے. آپ اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ آپ بھی ضرور وقت نکال کر اس اجتماع میں شرکت فرمایا کریں. انشاءاللہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہم چھوٹی کہتے ہوتی ہیں بڑی چیزیں ہیں, یہ چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں. وہ سوئے لا